أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان 2020 میں آپ کا استقبال ہے. آج کی سیریز رمضان مبارک 2020 کا پلان 15 وہ آپ کے سامنے. پلان نمبر 15 تک ہم پہنچ چکے. آئیے اب ان لوگوں کو خاص طور پر جانیں شریعت نے جن کے لیے یا تو رمضان کے روزے منع کیے ہیں یا جنہیں رخصت دی ہے، یعنی اجازت دی. یہ بہت اہم موضوع ہے لیکن بڑا مختصر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ ان تمام کے پیدا کرنے والوں کی بھیجی ہوئی. اسی لیے عبادات میں ہمیشہ انسانوں کا لحاظ کیا گیا ہے اور وہ بھی بڑی باریک بینی کے ساتھ لحاظ کیا گیا ہے. اور وہ لحاظ کسی عالم یا مفتی نے نہیں کیا ہے. قرآن مجید میں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس پہ گفتگو کی. ہمارے لیے بہت اہم ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ شریعت اسلامیہ نے روزے ضروری قرار دیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، ضروری ہے. کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے، کسی طرح بھی چھوٹ نہیں ہے. لیکن واقعتاً جنہیں چھوٹ ملنی چاہیے، جن کے لیے دقت ہو سکتی تھی، جن کے لیے مشکلات ہیں، انہیں قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے الگ کر دیا. دو طرح کے لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید نے الگ کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا، یعنی وہ روزے نہیں رکھیں گے. پھر کیا کریں گے؟ روزے تو فرض ہیں، اس کا مطلب ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. روزے فرض ہیں ان کے اوپر، لیکن ان کی کنڈیشن کی وجہ سے، ان کی مجبوری کی وجہ سے شریعت نے یہ محسوس کیا ہے کہ نہ وہ آج رکھ سکتے ہیں نہ کل ان سے مطالبہ کیا جائے گا، تاکہ وہ ذہناً آزاد ہو جائیں اور عبادتیں کریں اور دوسری عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کریں. رمضان مبارک میں دوسرے کام کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور بہت ساری صدقہ و خیرات کی عبادتیں کریں. یہ سب ان کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن ذہناً وہ بوجھل نہ رہے کہ روزے ہم نہ آج رکھ سکتے ہیں نہ کل رکھ پائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا. شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے کہا کہ ایسے لوگ فدیہ ادا کر دیں. فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے دار کا کھانا. 30 دن روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، 29 دن کا مہینہ ہوا. 29 دن روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 29 دن کا مہینہ ہوا. روز ایک مسکین کو اپنا وہ متوسط کھانا، وہ عمومی خوراک جو وہ استعمال کرتے ہیں عام دنوں میں، اسے فدیتاً ادا کر دیں. آج کے دنوں میں عام طور پر اگر روزانہ دیکھا جائے، پر ڈے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 روپے ہوں گے.
عام لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ اس سے کم میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، وہ اس اعتبار سے فدیہ ادا کریں گے. اور بہت سارے لوگوں کا معیار اس سے بلند ہے، 200 اور 500 بھی وہ روزانہ خرچ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو وہ 200 اور 500 ادا کریں گے. میں نے ایک عمومی بات کہی ہے اپنے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پر یو پی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ کس طرح لوگوں کو یہ اجازت ہے؟ یہ ہیں جن کو قرآن نے بہت پیارے لفظ سے یاد کیا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے، آپ وہاں پڑھ لے جا کر. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو بہت مشکل سے، بڑی مشقت کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں، انہیں فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا. یعنی مطلب کہ بظاہر وہ مسافر نہیں ہے، وہ فوری اتنے بیمار نہیں ہے، بیماری ان کی یا تو لگاتار والی ہے یا وہ کمزور بہت ہے، بڑھاپا بہت طاری ہو گیا ہے، صحت ان کی بہت کمزور ہو گئی ہے تو عمر میں کم، لیکن صحت ان کی اچانک اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے جو بعد میں صحیح ہونے کی امکانات نہیں ہے. آج بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، ہارٹ اٹیک پیشنٹ ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ ان کا مرض بڑا لگاتار ہوتا ہے. شوگر کے لوگ پیشنٹ ہو جاتے ہیں، عمریں کم ہوتی ہیں، بڑھاپا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ہائی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں، امراض ہیں جس کی لسٹنگ سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں. ناظرین کرام، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر کوئی ایسا مرض جو آج کے زمانے کا ہے بہت سارا، جو ایسا مرض ہو کہ ڈاکٹر آپ سے یہ کہے کہ کبھی بھی آپ مہینے بھر روزے نہیں رکھ سکتے، یا آپ کا بڑھاپا اتنا طاری ہے کہ آپ روزے کو نہیں نبھا سکتے، تو شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول ہوگا، اور آپ کو کسی فکر سے، آپ کو ہر فکر سے نجات دے دے گا، اور دیگر عبادات کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ ایک کیٹیگری ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا. اب آئیے دوسری کیٹیگری. یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی گنجائش ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 3 طرح کے لوگ. پہلی کیٹیگری ہے کہ انسان سفر میں ہو، چاہے اسی دن سفر شروع کر رہا ہے یا وہ سفر میں ہے، کہیں ٹھہرا ہوا ہے لیکن مسافر کی مدت کے اندر ہے، یا ابھی وہ راستے میں کہیں آ جا رہا ہے. مسافر جو ہے وہ اپنے سفر کے دوران اپنے روزے کو رکھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رکھ سکتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر گفتگو کی گئی ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھ لینا زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جو اندازہ ہوتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں رکھا. جو نہیں رکھے ہوئے تھے وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور جو رکھنے والے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سفر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ روزے سے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، پڑاؤ قریب آ رہا تھا، مکے کے قریب آپ پہنچ چکے تھے، چند کلومیٹر باقی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ منگایا اور پی لیا، روزہ توڑ دیا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسافر روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے بہت سارے لوگ روزے دار ہیں، حالانکہ وہ مشقت میں ہیں، زیادہ پریشانی میں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تاکہ وہ لوگ بھی روزہ توڑ دیں، اور آئندہ کے مسافر یہ جان لیں کہ سفر کی حالت میں اگر انہیں مشقت پیش آ رہی ہے تو درمیان میں بھی روزہ توڑ سکتے ہیں، رمضان درمیان میں بھی روزہ توڑ سکتے ہیں. یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے.
یہ وہ پوزیشن ہے کہ جسے ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو محسوس کریں اور جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ درمیان میں مسافر آپ تھے، روزہ آپ نے شروع کر دیا، آپ کو لگا کہ آپ کی سفر میں گنجائش رہے گی روزہ رکھنے کی، لیکن درمیان میں آپ کو لگا کہ نہیں، آپ پر مشقت ہو گئے، آپ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ روزہ توڑ دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ارے اب تو نیت کر لی، روزہ رکھ لیا، اب کیا کریں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ تو یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے کہ آپ سفر میں ہو۔ سفر میں آپ کب ہوں گے، اس میں بڑا فقہا کا اختلاف ہے سفر کی تعین میں۔ اور کیوں اختلاف ہے؟ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں ناظرین کرام کہ فقہا کا اختلاف ہے کا مطلب کیا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ فقہا کا اختلاف کا مطلب کہ شریعت بہت ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے، شریعت مکمل نہیں ہے، شریعت ایک دم کلیئر نہیں ہے، تبھی تو اختلاف ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ ساری چیزیں چونکہ شریعت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی بنیاد پر کبھی کبھی اس سے استنباط کرنے میں، مسئلے کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ وہی دراصل فقہا کا اختلاف کہلاتا ہے۔ فقہاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو کاؤنٹ کیا، دیکھا ہے، غور کیا ہے اس پر۔ اس لیے کچھ فقہاء کرام اس رائے پر گئے ہیں کہ کم سے کم 40 میل کا فاصلہ ہو، 80-85 کلومیٹر وہ جائے انسان، تب مانا جائے گا کہ مسافر ہے۔ اس سے کم پہ مسافر نہیں مانا جائے گا۔ لیکن دیگر فقہاء کرام اس رائے پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، ہر وہ سفر، ہر وہ مسافت، ہر وہ دوری جہاں انسان اپنے آپ کو مسافر محسوس کرے۔ مثلا اتنے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں کہ 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر ان کا دائرہ ہوتا ہے، اور 100 کلومیٹر بھی دور جانے کے بعد بھی انسان اپنے شہر میں اپنے آپ کو مسافر نہیں محسوس کرتا ہے، بلکہ اپنے شہر میں محسوس کرتا ہے، تو مسافر نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر انسان 30 کلومیٹر کی دوری پر گیا ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے، تو مسافر مانا جائے گا۔ یعنی چونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں مسافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، سفر کی مسافت کو بیس مانا گیا ہے، سفر کی کنڈیشن کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس لیے جب آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں تو مسافر کی رخصت کا آپ پورے حقدار ہوں گے، چاہے وہ کلومیٹر کے اعتبار سے 25 کلومیٹر ہو، چاہے کلومیٹر کے اعتبار سے 100 کلومیٹر ہو۔ یہ فقہاء کرام کی دوسری رائے ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جسے چاہیں انتخاب کریں۔ اسی طرح اب دوسرا جو گروپ ہے جس کے لیے اجازت ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، وہ گروپ کون سا ہے؟ وہ مریضوں کا ہے، مرض والوں کا ہے۔ مریض، میں نے ایک وہ امراض ذکر کیے تھے جو لگاتار ہیں، جس میں روزہ رکھنے کی بعد میں نوبت نہیں آئے گی۔ ایک امراض وہ ہیں، ایک شخص مریض ہو گیا، فوری طور پر اسے کوئی مرض لاحق ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی آدمی فوری بیمار ہو گیا، لیکن اس طرح کے امراض میں تجربہ یہ ہے اور اس کے ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ تم 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جاؤ گے، تو بقیہ روزے رکھے گا، اور یہ جو 4 دن، 3 دن، 2 دن، 8 دن اس نے روزے نہیں رکھے ہیں، ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اگر اسے یہ امید ہے کہ روزے دوبارہ رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت واپس کر دے گا، انشاءاللہ وہ اس لائق ہو جائے گا کہ روزے رکھے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ مریض گویا کہ اس اختیار میں ہے، اس کنڈیشن میں ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ آج روزے چھوڑ دے اور کل وہ اس کی قضا کر لے، تو وہ مسافر کے درجے میں آ جائے گا کہ جب مسافر لوٹ کے سفر سے آئے گا، اگر اس نے مسافر نے اپنے سفر کی حالت میں روزے چھوڑ دیے ہیں تو قضا کرے گا، ضروری ہے قضا کرنا۔ ایسے یہ مریض بھی جب مرض سے شفا پا جائے گا اور رمضان کے دن گزر جائیں گے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، اور قضا اگلے رمضان تک جب چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے دن کی تعین نہیں، مہینے کی تعین نہیں، یہ بھی تعین نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے پڑے تھے تو گرمیوں میں قضا کرے، برسات میں روزے تھے تو برسات میں قضا کرے، نہیں،
اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو جاڑے میں قضا کر سکتا ہے، جاڑے کے روزے ہیں تو برسات میں قضا کر سکتا ہے، جب اسے میسر ہو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ قضا کر لے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جلدی قضا کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم غنیمت سمجھو صحت کو بیماری سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ بیمار ہو جاؤ اور تمہارے لیے دقت ہو جائے۔ تیسری کیٹیگری وہ بیماری کی نہیں ہے لیکن ایک خاص سچویشن ہے۔ روزوں کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو خاص طور پر گنجائش دی، اور وہ بیماری نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن ان کی کنڈیشن ہے، اس لیے شریعت نے ان کے لیے گنجائش دی ہے۔ وہ کیا؟ 2 قسم کی عورتیں، میں نے ایک ہی کیٹیگری بنا دی ہے ان کی، وہ 2 قسم کی عورتیں، 2 طرح کی چیزیں جن کو لاحق ہوں۔ ایک وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوں، جن کے پیٹ میں بچہ ہو، اور یہ وہ عورتیں جو بچے والی ہوں، جن کا بچہ دودھ پی رہا ہو۔ اگر ان دونوں عورتوں کو ڈاکٹر کی رائے یہ ہے یا انہیں اپنے طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے یا بچے کو پالنے کی وجہ سے انہیں دقت لاحق ہو رہی ہے، انہیں شدید بھوک لگ رہی ہے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے بلا تکلف ان کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو روزے کو توڑ دیں اور ان روزوں کی وہ قضا کر لیں آگے کی دنوں میں۔ یہ ان کے لیے پورے طور پر اجازت ہے اور ایسا وہ کر سکتی ہے۔ اب آئیے ایک تیسری کیٹیگری، اور وہ کیٹیگری بھی عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ جس میں روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، روزہ حرام ہے، وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور انہیں بعد میں ہی روزہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، معاف نہیں ہوگا۔ نمازیں تو معاف ہو جائیں گی لیکن روزے معاف نہیں ہوں گے۔ وہ عورتوں کا وہ خاص پیریڈ ہے جو ان کے پیریڈ کے طور پر یا بچے کی پیدائش کے بعد ان کے ایک پیریڈ کے طور پر پایا جاتا ہے۔ ایسے ماحول، ایسی حالت میں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، اور وہ حتیٰ کہ اگر وہ روزے سے ہوں اور دن میں ان کو وہ حالت پیش آ جائے تو وہ روزہ توڑ دیں گی، ان کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے اگر وہ عورتیں پاک ہو گئی اور وہ نہا نہیں سکی، غسل نہیں کر سکی، تو وہ اپنے روزے کو شروع کر دیں گی اور دن میں وہ غسل کر لیں گی، ان کا وہ روزہ صحیح مانا جائے گا۔ یہ ان کے لیے خاص ہے۔ تو 3 کیٹیگری ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ایک وہ جن کے لیے فدیہ ہے، ایک وہ جن کے لیے ہے کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس میں عورتوں کی 2 کیٹیگری ہے، ایک مریض اور ایک اس کی ہے مسافر کی ہے۔ عورتیں مریض اور مسافر میں بھی شامل ہے، اور 2 اپنے خاص پیریڈ میں وہ ان کے لیے خاص ہے، اور تیسری صرف عورتوں کے لیے ہے جس میں ان کے لیے روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے اس لیے یہ بات رکھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اور آپ اس طرح اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسی اعتبار سے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور انشاءاللہ شریعت اسلامیہ ہمارا پورا لحاظ کرتی ہے۔